السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی دے اور ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے دوستوں، اس سے پہلے ہم 3 ایپیسوڈ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپلوڈ کر چکے ہیں اور یہ 4تھا ایپیسوڈ ہے سیرت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آپ کے خاندان تک سارا شجرہ آپ کو اس میں بتایا۔ اب آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے بارے میں اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں آج آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ غور سے ملاحظہ فرمائیے پر نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو۔ میرے دوستوں، اگر آپ نے پچھلے ایپیسوڈ نہیں دیکھے ہوں تو آپ ڈسکرپشن میں جا کر لنک کو کلک کریں اور آپ پچھلے ایپیسوڈ دیکھنے کی مہربانی فرمائیں۔ آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ایک روز عبد المطلب نے خواب میں چاہے زمزم کا نشان دیکھا اور کھودنا شروع کیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اصاف اور نائلہ 2 بت رکھے ہوئے تھے۔ قریش مانع ہوئے اور لڑنے کو تیار ہو گئے۔ یہ صرف 2 ہی شخص باپ بیٹے تھے، کوئی مددگار و معاون ان کا نہ تھا۔ تاہم یہ غالب ہوئے اور کنواں کھودنے کے کام میں مصروف رہے۔ اس وقت عبد المطلب نے اپنی تنہائی کو محسوس کیا اور منت مانی کہ اگر خدائے تعالیٰ مجھ کو 10 بیٹے عطا کرے اور پانی کا چشمہ بھی نکل آئے تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک کو خدا کے نام پر قربان کروں گا۔ چند روز کی محنت کے بعد چشمہ بھی نکل آیا اور خدائے تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کیے۔ چاہے زمزم کے نکل آنے سے قریش میں عبد المطلب کا سکہ بیٹھ گیا تھا اور سب ان کی سرداری اور بزرگی کے قائل ہو گئے تھے۔ جب عبد المطلب کے بیٹے جوان ہو گئے تو انہوں نے اپنی مانی ہوئی منت پوری کرنی چاہیے۔ سب بیٹوں کو لے کر کعبہ میں گئے، حبل کے سامنے قرعہ اندازی کی۔ اتفاق کی بات، قرعہ کا تیر سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے نام نکلا، جو عبد المطلب کو سب سے زیادہ عزیز تھے۔ عبد المطلب چونکہ اپنی نظر کو پورا کرنا چاہتے تھے، مجبوراً عبداللہ کو ہمراہ لے کر قربان گاہ کی طرف چلے۔ عبداللہ کے تمام بھائیوں بہنوں اور قریش کے سرداروں نے عبد المطلب کو اس حرکت یعنی عبداللہ کے ذبح کرنے سے باز رکھنا چاہا، مگر عبد المطلب نہ مانے۔ بالآخر بڑی رد و قت کے بعد یہ معاملہ شجاع نامی کاہنہ کی طرف رجوع کیا گیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے ہاں ایک آدمی کا خون بہا 10 اونٹ ہیں، پس تم ایک طرف 10 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ کو رکھو اور قرعہ ڈالو۔ اگر قرعہ اونٹوں کے نام نکل آئے تو ان 10 اونٹوں کو ذبح کرو، اور قرعہ عبداللہ کے نام پر آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا کر 20 اونٹ عبداللہ کے مقابل رکھو اور پھر قرعہ ڈالو۔ اسی طرح ہر مرتبہ 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ قرعہ اونٹوں کے نام پر آ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور قرعہ عبداللہ ہی کے نام نکلتا رہا، یہاں تک کہ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تب اونٹوں کے نام قرعہ آیا۔ عبد المطلب نے اپنی تسکین کی خاطر کے لیے 2 مرتبہ پھر قرعہ ڈالا اور اب ہر مرتبہ اونٹوں ہی کے نام قرعہ نکلا۔ وہ 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور عبداللہ کی جان بچی۔ اس وقت سے ایک آدمی کا خون بہا قریش میں 100 اونٹ مقرر ہوئے۔ عبد المطلب کے کل 13 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن کا شجرہ نسب 7 کے صفحے پر ہے۔ عام الفیل سے چند روز بیشتر عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی قریش کے معزز گھرانے میں آمنہ بنت وہب سے کر دی تھی۔ اس وقت عبداللہ کی عمر 24 سال کی تھی۔ اسی موقع پر عبد المطلب نے حالہ بنت وہب سے، جو آمنہ کی رشتہ دار تھیں، اپنی شادی کی تھی۔ اسی حالہ بنت وہب کے بطن سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ شادی کے چند روز بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو ایک تجارتی قافلے کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ واپسی میں حضرت عبداللہ بیمار ہو کر مدینے میں اپنے رشتہ داروں کے پاس ٹھہر گئے
اور اپنی بیماری کا حال باپ کے پاس کہلا بھجوایا۔ مکے میں جب عبداللہ کی بیماری کا حال عبد المطلب کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر گیری اور مکہ میں بحفاظت واپس لانے کے لیے بھیجا۔ حارث کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ فوت ہو کر اپنے رشتہ دار بنو نجار کے قبرستان میں مدفون ہو چکے تھے۔ حارث نے مکے میں واپس آ کر یہ روح فرسا اور جاں گسل خبر عبد المطلب کو سنائی۔ عبداللہ نے اپنے بعد چند اونٹ، چند بکریاں اور ایک لونڈی ایمن ترکہ چھوڑا تھا۔ حضرت آمنہ حاملہ تھیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم مادری میں تھے کہ یتیم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی عمر 25 ہی سال کی تھی کہ فوت ہو گئی۔ واقعہ اصحاب الفیل کے 52 یا 55 روز کے بعد آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ ماں نے ایام حمل ہی میں خواب میں دیکھا تھا کہ فرشتے نے ان سے آ کر کہا کہ جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے اس کا نام احمد ہے، اس لیے ماں نے آپ کا نام احمد رکھا۔ عبد المطلب نے اس پوتے کا نام محمد رکھا۔ ابو الفدا کی روایت کے موافق لوگوں نے تعجب کے ساتھ عبد المطلب سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے خاندان کے مروجہ ناموں کو چھوڑ کر یہ نیا نام کیوں اختیار کیا؟ عبد المطلب نے جواب دیا، اس لیے کہ میرا پوتا دنیا بھر کی ستائش و تعریف کا شایع قرار پائے۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ کچھ علائش نہ نکلی جیسا کہ اور بچوں کے ساتھ بوقت پیدائش نکلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ سے ہی مختون پیدا ہوئے۔ مورخین نے یہ بھی روایت کی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ٹھیک اسی وقت کسرائے نوشیروان کے محل میں سخت زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگورے گر گئے۔ استخر کا مشہور آتش کدہ دفاتن بجھ گیا۔ عبد المطلب نے آپ کی پیدائش کے 7ویں دن اس خوشی میں قربانی کی اور تمام قریش کو دعوت دی۔ ابتداً بعد ولادت 7 روز تک صوبیہ نے جو ابو لہب بن عبد المطلب کی آزاد کردہ لونڈی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کو بھی صوبیہ نے دودھ پلایا تھا، اس لیے مسروق بن صوبیہ اور حضرت حمزہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے۔ 8ویں روز شرفائے عرب کے دستور کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم حوازن کے قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ کے سپرد کیے گئے کہ وہ بطور دایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائیں اور اپنے پاس رکھ کر پرورش کریں۔ شرفائے عرب اس لیے اور بھی اپنے بچوں کو ان بدوی عورتوں کے سپرد کرتے تھے کہ جنگل کی کھلی اور آزاد آب و ہوا میں رہ کر بچے تندرست اور مضبوط ہو جائیں، نیز ان کی زبان کی زیادہ فصیح اور عمدہ ہو جائے، کیونکہ بدویوں کی زبان شہریوں کی زبان کے مقابلے میں زیادہ صاف، خالص اور فصیح ہوتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ سال میں 2 مرتبہ یعنی ہر 6 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ اور آپ کے دادا عبد المطلب کو دکھا جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 برس کی عمر تک حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا اور 2 برس تک اور یعنی 4 سال کی عمر حلیمہ سعدیہ کے گھر قبیلہ بنی سعد میں پرورش پاتے رہے۔ جب آپ کی عمر 4 برس ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ نے آپ اپنے پاس مکے میں رکھ لیا۔ 2 برس کے بعد جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر اپنے عزیز و اقارب سے ملنے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئیں۔ 1 مہینہ رہ کر وہاں سے واپسی کے وقت مقام ابوا میں پہنچ کر حالت مسافری میں بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا اور آپ کی پرورش و نگرانی کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اپنے ذمے لیا۔ بعض روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 4 برس نہیں بلکہ 5 سال قبیلہ بنی سعد میں حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے اور اپنی والدہ کے پاس صرف 1 ہی سال یا 1 سال چند ماہ رہنے کا آپ کو موقع ملا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قریباً 5 سال کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بھائیوں بہنوں یعنی حلیمہ کے بچوں اور بنی سعد کے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ گھر سے باہر بکریاں چرا رہے تھے کہ واقعہ شق صدر وقوع میں آیا۔ سیرت ابن حشام کی روایت کے موافق حلیمہ بنت ابو ذؤیب اس واقعے کو اس طرح بیان کرتی ہیں کہ ایک روز میرے دونوں بچے ڈرتے ہوئے میرے پاس آئے اور کہا کہ 2 سفید پوش آدمی ہمارے قریشی بھائی کو پکڑ کر لے گئے اور ان کا سینہ چاک کر ڈالا۔ میں اور میرا شوہر حارث بن عبد العزیٰ دونوں اس مقام پر گئے، دیکھا کہ خوف کے مارے آپ کا رنگ فق ہے۔ میں نے دوڑ کر آپ کو گلے لگایا اور حال دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سفید پوش آدمی میرے پاس آئے اور مجھ کو چت لٹا کر میرا سینہ چاک کیا، میرا دل نکالا، پھر اس میں سے کوئی چیز نکالی۔ حلیمہ نے دیکھا تو کسی زخم یا خون کا نشان نہ تھا۔ انہوں نے یہ سمجھ کر کہ اس لڑکے پر کسی جن وغیرہ کا کوئی اثر ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر تک اپنے پاس رکھنا مناسب نہ سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس مکہ مکرمہ میں لا کر تمام کیفیت سنا دی اور اپنا خیال ظاہر کیا کہ اس لڑکے پر کسی جن کا اثر ہو گیا ہے۔ حضرت آمنہ نے سن کر فرمایا کہ نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، میرا یہ بیٹا دنیا میں عظیم الشان مرتبہ پانے اور غیر معمولی انسان بننے والا ہے۔ یہ ہر آفت اور ہر صدمے سے محفوظ رہے گا اور خدا تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، کیونکہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو ایام حمل میں نے بہت سی بشارتیں خواب میں فرشتوں سے سنی اور اس کی بہت سی کرامتیں دیکھی ہیں۔ صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کا دل چیرا اور ایک قطرہ نکال کر کہا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا۔ بعد اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سونے کے تشت میں آب زمزم سے دھویا، پھر اس کو بجنسہ جہاں رکھا ہوا تھا وہاں رکھ دیا۔ آپ سب کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں۔ وقت والسلام، السلام علیکم، اللہ حافظ۔